کسی ملک پر ایک رحم دل نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا ظالم اور لالچی تھا۔ ہر وقت رعایا پر ظلم کرتا اور بہانے بہانے سے ان سے دولت بٹورتا تھا۔ رعایا وزیر کے ظلم سے بڑی پریشان تھی، لیکن وزیر کے خوف کی وجہ سے بادشاہ سے شکایت کرتی ہوئی گھبراتی تھی۔ وزیر کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر جنگل میں شکار کھیلنے جاتا اور کئی دن جنگل میں قیام کرتا اور درندوں کو دھوکے سے شکار کرتا تھا۔ وزیر نے جنگل میں جگہ جگہ گڑھے کھدوا رکھے تھے اور ان گڑھوں پر جھاڑیاں، پتلی پتلی لکڑیاں ڈال کر جانوروں کی نظروں سے چھپا دیتا تھا۔ وزیر جب جنگل میں شکار کھیلنے جاتا تو اس کے ساتھ بے شمار جنگلی آدمی ہوتے جو ڈھول بجا کر جانوروں کو جنگل سے نکلنے پر مجبور کرتے۔ جانور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے گڑھوں میں گر جاتے اور وزیر ان کا شکار کر کے بہت خوش ہوتا۔ دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو اپنے شکار کی من گھڑت کہانیاں سناتا۔ بادشاہ وزیر کی باتوں کو سچ سمجھ کر اس کی بہادری کی تعریف کرتا۔ وزیر اپنی تعریف سن کر پھولا نہ سماتا۔ ایک دن وزیر اپنے گھوڑے پر سوار جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور بادشاہ کے دربار میں کوئی نہیں۔ کیوں نہ میں بادشاہ کو شکار کے بہانے اس جنگل میں لے آؤں۔ جب بادشاہ کسی گڑھے میں گر جائے تو میں اوپر سے مٹی ڈال کر گڑھا بند کر دوں اور پھر بادشاہ کے تخت و تاج پر قبضہ کر کے زندگی بھر عیش کرتا رہوں۔ وزیر دل ہی دل میں سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کا ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ ادھر سے گزر رہا ہے۔ یکا وہ ایک گہرے گڑھے میں اپنے گھوڑے سمیت جا گرا، جو خود اس نے کھدوایا تھا اور جس میں بادشاہ کو گرا کر خود اس کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ گڑھے میں گرتے ہی وزیر کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے۔ اسے چوٹیں تو کافی آئی تھیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ گڑھے میں دو خونخوار جانور پہلے ہی موجود ہیں۔ ایک شیر تھا اور دوسرا ریچھ۔ نہ جانے یہ دونوں جانور کب گڑھے میں گرے تھے۔ وزیر کی آنکھوں کے سامنے موت ناچنے لگی۔ وزیر کا گھوڑا بھی بہت زیادہ زخمی تھا۔ وزیر کے ذہن میں ان درندوں سے محفوظ رہنے کی ایک ترکیب آئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں ان درندوں سے دوستی گانٹھ لوں۔ یہ سوچ کر وزیر شیر سے بولا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ اس گڑھے میں گر گئے ہیں اور گڑھے سے باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے سوچا آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس آپ کو اور آپ کے ساتھی کو ستا رہی ہوگی، اس لیے میں آپ کے کھانے کا بندوبست کر کے اس گڑھے میں آیا ہوں۔ یہ گھوڑا ہے، آپ شوق سے اسے کھا سکتے ہیں۔ گھوڑے نے وزیر کی بات سن کر غصہ سے اس کی طرف دیکھا۔ مالک کی خود غرضی پر اسے بہت غصہ آیا اور وہ اپنی چوٹوں کو بھول گیا۔ شیر نے غصہ سے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، ہم جنگل کے بادشاہ ہیں، لیکن اس وقت ریچھ اور گھوڑے کی طرح ہم بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم درندے ضرور ہیں لیکن خود غرض نہیں۔ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کی مصیبت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تم انسان بڑے چالاک ہوتے ہو، تم بھی ہماری طرح اس گڑھے میں گرے ہو۔ ہم درندوں کو دیکھ کر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنا گھوڑا پیش کر دیا۔ تم بڑے خود غرض ہو۔ ہم اگر اس گڑھے سے نکل گئے تو پھر تمہیں اس خود غرضی کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سن کر وزیر کے ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اب اسے شیر اور ریچھ دونوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اپنا گھوڑا بھی دشمن نظر آ رہا تھا۔ ریچھ مسلسل وزیر کو گھور رہا تھا۔ ڈر کے مارے وزیر تھر تھر کانپنے لگا، اس کی گھگی بند گئی اور وہ زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ گڑھا اتنا گہرا تھا کہ بغیر کسی کی مدد کے گڑھے سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وزیر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک غریب کہسان ادھر سے گزرا۔ جب اس نے وزیر کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا گڑھے کے قریب آیا اور نیچے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وزیر نے ایک آدمی کو گڑھے میں جھانکتے ہوئے دیکھا تو بڑے رعب سے بولا، صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ ہمیں فوراً اس گڑھے سے باہر نکالو۔ باہر آتے ہی ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم زندگی بھر عیش کرو گے۔
کیسان بولا، جناب مجھے دولت کا لالچ نہیں، انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ میں آپ کی مدد ضرور کرتا، لیکن میرے پاس رسا نہیں ہے جس کی مدد سے آپ کو باہر نکال سکوں۔ وزیر نے غصہ سے کہا، تو پھر اوپر کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جلدی سے رسا لے آؤ۔ کسان بولا، میں تو اناج لے کر شہر جا رہا تھا تاکہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان لے آؤں۔ اگر میں رسا لینے گاؤں واپس گیا تو پھر شہر نہیں جا سکوں گا اور میرے بچے بھوکے رہیں گے۔ وزیر بولا، شاید تم ہمیں پہچانتے نہیں، ہم اس ملک کے وزیر ہیں، گڑھے سے باہر آتے ہی تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ کسان وزیر پر ترس کھا کر اپنے گدھوں کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگا ہوا گیا اور ایک موٹا رسا لے آیا۔ جب کسان نے گڑھے میں سے رسا لٹکایا تو شیر نے جھپٹ کر رسا پکڑ لیا۔ ڈر کے مارے وزیر کی جان نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شیر رسا پکڑ کر گڑھے سے باہر نکل گیا۔ ریچھ شیر کی یہ حرکت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا اور تیزی سے اپنی آنکھیں جھپکانے لگا۔ دوبارہ جب کسان نے رسا گڑھے میں لٹکایا تو ریچھ نے اچک کر رسا تھام لیا اور اچھلتا شور مچاتا باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کسان نے وزیر اور اس کے گھوڑے کو بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ شام ہو چلی تھی۔ وزیر تو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل دیا۔ کسان تھکا ہارا اپنے جھونپڑے کی طرف روانہ ہوا۔ اس سے امید تھی کہ وزیر ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ گھر پہنچ کر کسان نے اپنی بیوی کو تمام واقعہ سنایا اور بولا، بس صبح ہوتے ہی ہم امیر ہو جائیں گے۔ کسان کی بیوی بولی، پھر تو ہمارے پاس بھی محل ہوگا، ہم مزیدار کھانا کھائیں گے اور قیمتی کپڑے پہنیں گے۔ دوسرے دن کسان سویرے سویرے وزیر کے محل پر جا پہنچا۔ وزیر نے کسان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب کسان نے وزیر کو اس کا وعدہ یاد کرایا تو اس نے کسان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ بیچارہ کسان کوڑے کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو گرتا پڑتا گھر پہنچا۔ جو کچھ گھر میں تھا کسان کی بیوی نے اس کے علاج پر خرچ کر دیا۔ کسان اور اس کی بیوی بچے فاقے کرنے لگے۔ ایک دن کسان گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بوجھ سے لدے ہوئے کئی گدھے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ گدھوں کے پیچھے پیچھے ایک شیر بھی آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کسان کو حیرت ہوئی کہ یہ وہی شیر تھا جس کو اس نے گڑھے سے باہر نکالا تھا۔ شیر نے آتے ہی پنجہ مار کر گدھے پر لدے ہوئے ایک تھیلے کو پھاڑ دیا۔ اس میں سے اشرفیاں گرنے لگیں۔ شیر نے اشارے سے کہا، ان سب اشرفیوں کو گھر لے جاؤ۔ کسان نے خوشی خوشی گدھوں پر سے اشرفیوں کے تھیلے اتار کر گدھوں کو ایک طرف باندھ دیا اور شیر نے جنگل کی راہ لی۔ کسان ڈھیر ساری دولت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن وہ آرام سے بیٹھنے کی بجائے محنت سے کھیتی باڑی کرنے لگا۔ ایک دن راستے میں اسے ریچھ ملا۔ ریچھ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کسان بھاگنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ریچھ نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی ریچھ ہوں جس کی جان تم نے بچائی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں مجھے ایک ہیرا ملا ہے، یہ تمہیں دینے آیا ہوں۔ کسان ہیرا پا کر بہت خوش ہوا۔ ان کے ہیرے کی دھوم جب بادشاہ نے سنی تو کسان کو بلا بھیجا۔ کسان ڈرتے ڈرتے بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس کو تمام کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا بھیجا۔ جیسے ہی وزیر دربار میں آیا اور اس نے کسان کی شکل دیکھی تو گھبرا گیا اور بادشاہ سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے اپنے خود غرض لالچی وزیر کو ملک سے نکال کر کسان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملی اور کسان کی نیکی اس کے کام آئی۔